بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین کرام، لاوا پھٹنے کو تیار ہے اور نظام لرز رہا ہے۔ آئینی ترمیمی پیکج اس وقت نظام کے لیے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے اور اس کو ہر صورت پاس کروانا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، 13 پارٹیوں کا اتحاد، پولیٹیکل گینگسٹرز، بیوروکریسی، الیکشن کمیشن، ہر طرح کا ادارہ جو ننگا نہ ہوا ہو، تمام ادارے ننگے ہو چکے ہیں۔ اب آئینی ادارے پیکج کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو مینیج کیا جائے اور اس آئینی پیکج کو منظور کروایا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان کی رہائی پکی ہو چکی ہے۔ جس آئینی پیکج کے تحت عمران خان کو پھانسی دینی تھی، اب اس کے بغیر عمران خان آج رہا ہونے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، تمام کیسز اڑنے جا رہے ہیں۔ کون کون سے کیسز ہیں، عمران خان کی رہائی پکی کس طرح سے ہوئی ہے، تمام تر تفصیلات بما حقائق اور بما ثبوت آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر ہم نے دوسری خبر پر بات کرنی ہے کہ مولانا اور کپتان نے آج جو بیان دیا ہے ان کے ترجمے شروع ہو چکے ہیں، اور ایٹم بم چلایا مولانا فضل الرحمان اور عمران خان نے۔ یہ بڑا اہم ترین سٹیٹمنٹس ہیں، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا بہت ضروری ہے، وہ آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھوں گا۔ اور پھر تیسری خبر کہ آئینی مسودے پر اسٹیبلشمنٹ نے ایک بڑی خوفناک قسم کی واردات ڈالی ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس بار استعمال کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہا ہے جس کے تحت حکومت کو 2/3 دلوائی جائے گی، یہ بڑی خوفناک قسم کی واردات ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازم سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، آپ نے نظام کو 10 ستمبر کی رات، یہ 10 ستمبر تو میں بہت پیچھے چلا گیا ہوں، پچھلے اتوار کو، جو اتوار گزرا ہے، اس اتوار کو آپ نے نظام کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھا۔ 10 ستمبر کو بھی نظام ننگا ناچا تھا، پارلیمنٹ پر دھاوا بولا گیا تھا۔ کسی جو ہے وہ اہلکار نے، یہ پولیس کے اہلکار نے دھاوا نہیں بولا تھا، بلکہ سول کپڑوں میں موجود لوگوں نے پارلیمنٹ میں جا کر دھاوا بولا، بجلی بند کر دی، ایم این ایس کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، وہ سب کچھ آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہاں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ ہو رہا تھا کہ آئینی مسودہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو ووٹ کاسٹ کرتے، لیکن این موقع پر پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈٹ گئی۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ جناب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پوری رات جو ہے وہ ہنگامی ہلچل، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، نقوی آ گیا، زرداری صاحب آگے، بلاول بھٹو آیا، پھر حکومتی وفد گیا، نون لیگ کا وفد الگ گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو ڈٹ گئے اور انہوں نے جا کر پارلیمنٹ میں وہ گرجے، وہ برسے، اور وہ تاریخ کے بالکل صحیح سمت میں جا کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر اس رات جو ہے وہ ایک ڈرافٹ سوشل میڈیا پر پبلک ہوتا ہے جو آئینی مسودے کے حوالے سے، اس میں آرمی چیف کی 5 سال کی ایکسٹینشن بتائی گئی، بہت ساری چیزیں تھی جو میں نے اس وقت اسی رات جو ہے وہ رپورٹ کر دی تھی کہ آئینی مسودے میں سارا کچھ ہے۔ پھر اس کے فوری بعد جو ہے وہ آئینی مسودہ بریک ہو جاتا ہے، وہ سارا کچھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب وفاقی وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو آئینی ترامیم کا پیکج گردش کر رہا ہے وہ محض تجاویز کا ڈرافٹ ہے، اور ڈرافٹ اس وقت سامنے نہیں آتا جب تک کابینہ پاس نہ کر لے، اور جو تجاویز آئی ہیں اور جو آئیں گی ان پر غور کیا جائے گا۔ آئین میں ترامیم 2/3 اکثر سے ہوتی ہے۔ انہوں نے وکلاء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے ہیں اور 18ویں ترمیم کے نامکمل ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ طے پایا کہ انصاف کی فراہمی کے نظام کو آسان بنایا جائے۔ وزارت قانون کو پرپوزل بنانے کا ٹاسک دیا گیا، اور ڈرافٹ اس وقت تک سامنے نہیں آتا جب تک کابینہ اس کو پاس نہ کر لے۔ آئین میں ترامیم جو ہے وہ ہمیشہ 2/3 سے ہوتی ہے۔ ہم ایک اتحادی حکومت میں بیٹھے ہیں، نون لیگ کی اکیلی حکومت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو مطالبات آئے ان کو سامنے رکھا گیا۔ وکلاء نے عدالتی نظام کی اصلاحات کے لیے مطالبات رکھے تھے۔ کہا گیا کہ سویلین اور فوجی عدالتوں کا قیام بھی ہونے جا رہا تھا۔ ایپیکس کمیٹی میں ہمیں کہا گیا کہ ملک میں نظام انصاف کی وجہ سے دہشت گردی کا خاتمہ ہم نہیں کر سکے۔ کیا جو بھرتی میں شہید ہوتے ہیں ان کی مائیں بہنیں پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمیں اعداد و شمار کے ساتھ بتا دیں کتنے انسداد دہشت گردی عدالتوں میں سزائیں ہوئی ہیں۔ محتمہ بےنظیر بھٹو کے مقدمے کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ ٹرائل کورٹ میں فیصلہ ہوا تو دہشت گردی کی صورتکاروں کو بری کر دیا گیا۔ تو یہ جناب وہ کہتے ہیں کہ محض ڈرافٹ تھا، وہ کوئی جو ہے وہ آئینی پیکج ترامیم کو جو گردش کر رہا تھا، وہ صرف ہم نے ڈرافٹ آپ کے سامنے رکھا۔ چلیں، یہ تو ہم نے بات مان لی کہ جناب یہ مطالبات تھے، اور وہ مطالبات کتنے خطرناک ہیں آپ نے اس سے اندازہ کر لیا ہوگا۔ اور آج حکومت نے آئین ترامیم پر بار ایسوسیشنز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو ہیں بار ایسوسیشنز کو ترامیم پر بریفنگ بھی دیں گے۔
اور اتفاق کی رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تاہم انہوں نے حکومتی اتحادیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ وہ جو بار کونسلز ہیں، بلوچستان بار کونسل کھڑی ہوئی، پاکستان بار کونسل، ہر جناب کورٹ کی بار کونسل جو ہے وہ کھڑی ہو گئی اس آئینی مسودے کے خلاف، اور باقاعدہ طور پر وکلاء نے تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج رات کی ڈیڈ لائن ہے، اگلے 24 گھنٹے بڑے خطرناک ہیں، پاکستان کی پالیٹکس میں کچھ بھی جناب بڑا ہو سکتا ہے۔ اب آ جائیں سب سے پہلے تو کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان نے جناب ایٹم بم چلا دیا۔ یہ بڑی اہم ترین صورتحال ہے کہ کس طرح سے عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایٹم بم چلایا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس آئینی مسودے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جب میں ان کے گھر پر موجود تھا تو میٹنگ چل رہی تھی، ان کی کور کمیٹی کی، ان کی مجلس شورا بیٹھی ہوئی تھی، ملاقاتیں ہو رہی تھی، بلاول بھٹو بھی آئے، پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آنے وہ لاہور آئے، لاہور سے اسلام آباد آئے۔ تو اس وقت مجھے مولانا فضل الرحمان کے بڑے قریبی لوگوں نے بتایا، ان کے خاندانی لوگوں نے بتایا، خاندانی ذرائع نے بتایا کہ یہ جو آئینی مسودہ ہے یہ سیدھی سیدھی پھانسی ہے۔ جو آپ آئینی عدالتیں بنا رہے ہیں، جو آئینی عدالتوں کا قیام ہے، اس میں ہوگا یہ کہ آئینی عدالتوں کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ قاضی فاضل عیسیٰ ہوگا، اور سپریم کورٹ کے تمام اختیارات واپس سے لیے جائیں گے، اور قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کو آئینی عدالت کے اوپر لایا جائے گا، اور سپریم کورٹ نیچے آ جائے گی، اور ان میں ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، جسٹس منصور علی شاہ کو، جو کہ ڈمی چیف جسٹس ہوگا، اور سارے فیصلے کہاں سے ہوں گے؟ قاضی فاضل عیسیٰ کی عدالت سے ہوں گے۔ یہ بیسیکلی باریک بات آتا ہے۔ اب معاملہ یہ بنا ہے کہ اس میں قاضی کی عدالت کے اندر ہوگا کیا؟ مبینہ طور پر میں آپ کو ایک پلان بتا رہا ہوں کہ سیدھی سیدھی پھانسیاں، عمران خان کو راستے سے ہٹا دو، جو ریزسٹ کر رہا ہے اس کو راستے سے ہٹا دو، جو بول رہا ہے اس کو ہٹا دو، مطلب اس طرح کی کارروائیاں جو ہے وہ کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی۔ اور محمد بن سلمان ماڈل آپ بھول جاتے ہیں، پھر سعودی عرب کا ماڈل بھول جاتے، جو کارروائیاں جو ہیں وہ یہ ڈالنے کی ایک پوری واردات ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چلیں یہ آج مولانا فضل الرحمان کا سب سے پہلے آپ کو میں اسٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک بڑی اہم ترین گفتگو کی ہے، اور جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے ان کو سرانے پہ بلایا ہوا تھا، اس کے دوران انہوں نے ایک اہم ترین گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کا آئینی ترمیم کا مسودہ مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کی جانب سے جمعیت علماء اسلام فیک کے قائد مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں دھرانہ دیا گیا، اور دھرانے میں ڈاکٹر عارف علوی سمیت اپوزیشن جماعتوں کے دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی، اور مولانا فضل الرحمان دھرانے میں شرکت کے لیے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی رہائش گاہ پر پہنچے، اور کہا کہ میرے ہاں اسد قیصر نے اتنے کھانے کھائے ہیں، اب میں بھی کھانا کھانے آیا ہوں۔ اور فیک کے سربراہ جو ہیں اس بات پر کیا کہ جو ہے ان کی بات پر لگ گئے، اور بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ یہ مسودہ نہ تو قابل عمل ہے اور نہ ہی قابل قبول ہے۔ اگر ہم آئینی ترامیم کے مسودے کی سپورٹ کریں تو یہ قوم سے خیانت ہوتی ہے۔ تو وہ تو اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، پھر جو ہمیں دیا تھا وہ کیا تھا؟ یہ جناب انہوں نے اہم ترین سوال پوچھا۔ اور دوسری جانب عطا ترڑ نے کہا کہ ڈرافٹ کو مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور دونوں ملاقات میں ہمیں کوئی ابہام نظر نہیں آیا۔ مولانا کے ساتھ مثبت انداز میں بات چیت ہوئی، اگر پھر بھی مزید مشاورت درکار ہے تو مزید مشاورت کا دائرہ کار بڑھائیں گے، اور سیاسی جماعتوں میں مزید مشاورت میں حرج نہیں ہے۔ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہ کوئی باریک بات ڈالی جائے اور مولانا کو منایا جائے۔ اب یہ ایک جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آج ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر دوسری جانب عمران خان صاحب نے بھی پھر ایٹم بم چلا دیا۔ جنہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ حکومت نمبر گیمز جو ہے وہ پورے کر رہی ہے، انہوں نے ترمیم لانی ہی لانی ہے، کیونکہ انہیں ڈر لگا ہوا ہے قاضی فاضل صاحب اگر عہدے سے ہٹ گیا تو 9 مئی اور فراڈ الیکشن کی تحقیقات کھل جائیں گی۔ اپنی طاقت کو بچانے کے لیے ملک کو آج دوبارہ اس نہج پر لایا جا رہا ہے کہ قانون کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ قانون کی بالادستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں آ سکتی، یا آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو اصلاحات کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان اس کے بغیر دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ اصلاحات کے ذریعے خرچ کو کم اور آمدنی کو بڑھانا ہوتا ہے۔ 8 ماہ ہونے کو ہیں، حکومت نے کتنی ریفارمز کی اور کتنے اخراجات کم کیے۔ حکومت NRO کی پیداوار ہے، حکومت سے نہ خرچ کم ہو رہے ہیں اور نہ ہی سرمایہ کاری بڑھنی ہے۔ بڑے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ نواز شریف، زرداری اور محسن نقوی سمیت تمام بڑوں کے پیسے بیرون ملک پڑے ہیں، اور فراڈ حکومت کی وجہ سے بھی بیرون ملک مقیم پاکستانی سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ یہ جناب وہ پاکستان کی معیشت کی بات کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ 3 چیف جسٹسز نے محمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ بنائی تھی، اور محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہتی ہے کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت بچانے کے لیے جمہوریت کا جنازہ نکالا۔ اب 8 ماہ گزر چکے ہیں، الیکشن ٹریبیونلز کیوں کام نہیں کر رہی؟ نواز شریف نے تو فتح کی تقریر تیار کر رکھی تھی، یاسمین راشد جیل میں ہوتے ہوئے بھی جیت چکی تھی، لیکن نواز شریف کو 74,000 ووٹ دلوائے گئے، اور کرش کرنے کے بعد 8 فروری کا الیکشن کروایا گیا۔ 8 فروری کو جو انقلاب آیا وہ ان کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا۔ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف بغیر لڑے جیت گئی، اور انہوں نے کہا کہ لاہور
से निकलते हुए कहा था कि वारंट गिरफ्तारी दिखाएं और गिरफ्तार कर लें। मुझे गिरफ्तार करके घसीट कर ले जाने का मकसद लोगों को इश्तियाल दिलवाना था। हर जगह की सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा की फुटेज भी चोरी की गई। काजी फारिसा 1 साल से 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। उन्हें डर है कि नया चीफ जस्टिस आया तो 9 मई की तहकीकात करवाएगा और 9 मई जिसने करवाया है वही उसी का जिम्मेदार है। ये आज इमरान खान ने इसके ऊपर जो है वो अपनी बात की है। अब उस सब के अंदर जनाब आज आईनी मुसवदे पर इस्टेब्लिशमेंट ने फिर अपनी एक नई वारदात डाल दी। वारदात किस तरह डाली गई? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि उनका खुलाना है उसके जरिए वारदात डाली गई है। अब चूंकि मखसूस नशिस्तों का मामला है, जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में 8 जो जजेस हैं जिन्होंने इस हक में फैसला सुनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, तो डेफिनेटली फिर उन्होंने वजारती बयान जारी किया। अब उसके ऊपर आप जो है वजारती बयान के ऊपर कोई रिव्यू पिटीशन नहीं डाल सकते, वो तफसीली फैसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आपको सख्त कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करते। अब जस्टिस मंसूर शाह का ये फैसला, अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के मामले पर कानूनी माहिरीन से राय लेने का फैसला कर लिया है। आज एक अहम तरीन इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में, और उस सिलसिले में राय बताते हैं कि इजलास में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से 12 जुलाई के शॉर्ट ऑर्डर और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर मांगी गई वजाहत के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से 14 सितंबर 2024 को जारी करदा ऑर्डर पर गौर किया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से पार्लियामेंट की तरफ से जो कानून साजी की गई है उस पर भी गौर किया और इस सिलसिले में कानूनी निकात और मुसमरात पर जायजा लिया। और आज के इजलास में इलेक्शन कमीशन ने लीगल एक्सपर्ट से राय लेने का फैसला किया है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। ये आज नई बात डाली जा रही है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत को मखसूस नशिस्तें देकर उनकी 2 तिहाई पूरी करवाई जाए और वो जाकर आईनी तरमीम कर लें, और फिर इतना खतरनाक तरीन सूरत हाल हो जाएगी कि आपके बस से बात बाहर हो जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान मॉडल नाफिस हो जाएगा, सीधी सीधी फांसी होगी और इमरान खान को भी ये फांसी के फंदे के मुताबिक है। अगर आईनी मुसवदा आईनी पैकेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से या सेनेट से दोनों से जब पास होगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक नई खतरनाक तरीन सूरत हाल पैदा हो सकती है, ईजानी कैफियत पैदा हो सकती है। ये जनाब अना की जंग है और देखते हैं कि अना की जंग के अंदर कौन जीतता है, क्योंकि पाकिस्तान तो आईने पे सरजमीन बन चुका है। अब इमरान खान की राय किस तरह से पक्की हुई है? जनाब जजेस जो हैं उनका ज़मीन जागा हुआ है। जजेस को पता है कि एक शख्स जो है वो अकेला लड़ रहे हैं, वो खड़ा हुआ है, वो सरेंडर कर रहा है, वो मुल्क से बाहर नहीं भाग रहा। तो आज एक तो ये कि तोशाखाना केस में इमरान खान का फैसला आज महफूज हो गया है। सोमवार को ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इमरान खान और उनकी अहलिया मुशर्रफी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है। आज एक अहम पेशरफ जो है वो ये सामने आती है। जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इसके हवाले से समाअत की और उन्होंने कहा कि आप हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट अभी नहीं सुना सकती, और अदालत ने इस समाअत के ऊपर बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत को 26 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। ये 2 अहम खबरें, 2 बड़ी खबरें। एक तोशाखाना का फैसला महफूज होना, वो केस उड़ जाएगा इमरान खान के ऊपर, न्याय के दायरा अख्तियार में वो केस नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस न्याय के दायरा अख्तियार में उनके जो है वो ये केस नहीं है। ट्रायल कोर्ट ये फैसला नहीं सुना सकती। अब देखते हैं मामला किस जानिब जाता है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।